تمام انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا پوری انسانیت میں سب سے اونچا مقام ہے تو وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ پوری امت میں اور پوری دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور جو محنتیں اور مجاہدے آپ نے کیے ہیں وہ آپ ہی کا حق تھا، آپ ہی کر سکتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے گھر کے تمام ساز و سامان کو لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر تم اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو آپ کا جواب تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی، ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ظہور اسلام سے پہلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ نے خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ بحیرہ راہب کے پاس گئے۔ اس نے آپ کی خواب کو سن کر کے تعبیر بتلائی اور کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے خواب کو سچا کرے گا۔ آپ کی قوم میں جلد ہی ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، آپ اس نبی کے وزیر ہوں گے اور ان کی وفات کے بعد، ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے واپس مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ آپ نے اپنے خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا، چھپائے رکھا۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور دعوت دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے آپ کے دوست تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے پاس اس پر دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا اور کہا کہ ابوبکر اس پر دلیل اور ثبوت وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگاتے ہیں، آپ سے معانقہ کیا اور آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا دور عروج کا ہو اس وقت ساری دنیا اس سے رشتے جوڑتی ہے، سب لوگ اس کو اپنا مانتے ہیں اور اس سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب سارا زمانہ دشمن ہو اس وقت کسی کو اپنا دوست بنانا، کسی کا ساتھ دینا اور کسی کے ساتھ چلنا، یہ اصل وفاداری اور محبت کی بات ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جبکہ سارا زمانہ آپ کا دشمن تھا۔